نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرض کی ادائیگی کے لیے بہت سارے احباب پریشان رہتے ہیں، اور اس کا عمل ماضی میں نے بہت ساری دفعہ دیا بھی ہے، پھر بھی سوال بکثرت آ گیا، 100 ہو گئے تو جواب دے رہا ہوں کہ قرض کی ادائیگی اللہ بہت آسان کر دے گا۔ کہ سب سے پہلے تو آپ دینے کی نیت کریں کہ میں نے دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو قرض کھائے بیٹھا ہے اس کی تو جنازہ بھی مشکوک ہو جاتی ہے، تو آپ کے اوپر ایک پیسہ بھی قرض ہے اور اللہ نے غیرت نام کی کوئی چیز دی ہے تو پکا ارادہ کریں کہ آپ نے دینا ہے، آپ دے دیں۔ کسی کا پیسہ لے کے کھائے بیٹھے ہیں، اس کی زندگی بھر کی کمائی، اس کی محنت کی کمائی، اس بیچارے نے خود کسی سے بیوی کا زیور بیچا ہو، کپڑا بیچا ہو، کچھ کر کرا کے دیا ہو، اور آپ کھائے بیٹھے ہیں، تو یہ اچھا نہیں ہے۔ جب آپ نے لینے کی ایبلٹی ہے 10 کروڑ روپے، تو دینے کی ایبلٹی بھی 12 کروڑ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو قرض دینا ہے، قرض دینا ہے، قرض دینا ہے۔ اچھا، سارا معاملہ یہ ہے کہ قرض لے کے جناب آگے آپ نے لگایا، اس میں ٹھیک ٹھاک کہیں جا کے مسنگ ہو گئی، آپ دے نہیں پا رہے اور قرض دینا چاہتے ہیں، کیونکہ ارادہ آپ نے کرنا ہے کہ قرض آپ نے دینا ہے۔ قرض کھا کے نہیں مرنا، مرنا سب کو ہے، بچے کا کوئی بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو قرض نہ ہو کسی کے اوپر۔ تو اس کا طریقہ بڑا آسان ہے کہ روزانہ صبح جو ہے فجر سے لے کے، صبح فجر سے کی اذان سے لے کے تہجد کے ٹائم سے لے کے صبح 11 بجے تک کسی بھی ٹائم، یعنی سورج تیز گرم نہ ہوا ہو، ٹھیک ہے، تو اس ٹائم 1000 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنے کی عادت ڈال لیجئے۔ بے شک بستر میں لیٹ کے پڑھیے، ٹھیک ہے نا، نہ کھڑے ہو کے پڑھنے کو کہہ رہا ہوں، نہ بیٹھ کے پڑھنے کو کہہ رہا ہوں، بے شک بستر میں لیٹ کے پڑھ لیجئے، مگر پڑھ لیجئے اور اس کی عادت ڈال لیجئے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت آپ کے قرضوں کو اتارنا شروع کر دے گا، پھر آپ کو ذاتی گھر دے گا، ذاتی گاڑی دے گا، ٹھیک ہے نا، اور رزق روزی روزگار میں برکت دے گا، اور اللہ اس قابل بنا دے گا کہ آپ بانٹنے والے بن جائیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ خسیس، کنجوس اور مکھی چوس نہیں ہیں تو اللہ آپ کو پھر ایسا دے گا کہ آپ بانٹنے والے بن جائیں، اور اگر آپ خسیس، کنجوس، مکھی چوس ہیں تو اللہ آپ کو ایسا کبھی بھی نہیں بنائے گا کہ آپ بانٹنے والے بن جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ جو لوگ بانٹنے والے ہوتے ہیں ان کو اتنی فراوانی کرتا ہے کہ وہ بانٹنے والے بن جائیں، کہ وہ بانٹنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ عمل جو ہے جو بھی کرتا ہے پوری زندگی نہیں چھوڑتا اس عمل کو، کیونکہ اس عمل سے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ غیب سے بہت ساری مدد کرتا ہے، اور بندہ کبھی بھی کسی کا مقروض نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اور کوئی بھی سودا کر لیا تو اللہ بہت جلد آپ کے ذریعے اس کی ادائیگی کروا دیتا ہے۔ اور باقی اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اپنا قرض اتاریے، اور جن لوگوں کا قرض دینا ہے وہ اپنے ہر حال میں دینا ہے۔ بڑی ہی بے غیرتی کا کیس ہوتا ہے کہ انسان کسی سے پیسے لے لیے اور اس کو ادا نہ کرے، ٹھیک ہے نا، یہ اچھی بات نہیں، بڑی ذلت آمیز موت آتی ہے۔ یہاں یہ ہوتا ہے کہ قبر میں کھڑے ہو کے ایک بندہ اعلان کر دیتا ہے کہ یہ جو مرا ہے اس مردود کے اوپر جتنا بھی قرضہ تھا وہ مجھ سے رابطہ کرے، اور جب اگلا رابطہ کرتا ہے تو اس کو ٹیلی فون پر ٹرکاتے رہتے ہیں، ثبوت کیا ہے، پروف کیا ہے، فلانا کیا ہے، او بھائی تو نہ ایسا قرضہ لے کے مرو کہ اگلے نے ٹوپی کرانی، دینا دوران ہے نہیں، تو اپنی زندگی میں ہی قرضوں کو ادا کر دیجئے، اپنی زندگی میں ہی قرض داروں کا جو بھی آپ نے کھایا پیا لوٹا دیجئے، زندگی میں ہی کسی کا ظلم سے جبر سے حاصل کیا وہ لوٹا دیجئے، ورنہ یقین کیجئے کہ قرض اور لوٹا ہوا پیسہ، ظلم کا پیسہ، یہ سوائے سانپ بچھو بھرنے کے قبر میں کچھ نہیں ہے۔ بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد دیکھی جائے گی، اور نہیں دیکھی جاتی۔ مرنے کے بعد کوئی آپ کا مددگار نہیں ہوگا سوائے اللہ کے، لیکن اللہ ظالم کی مدد تو نہیں کرے گا، اللہ سفاک اور بے رحم کی مدد تو نہیں کرے گا، اللہ اس مردود شخص کی تو کبھی مدد نہیں کرے گا جو لوگوں کے پیسے کھائے بیٹھا ہو، ٹھیک ہے۔ تو قرض ادا کرنے کی نیت اچھی ہے، آپ مردود نہیں ہونا چاہتے، آپ ایک اچھے انسان زندہ رہنا چاہتے ہیں، اچھے انسان مرنا چاہتے ہیں، تو بہتر ہے کہ قرض ادا کرنا ہے، اور جتنا بھی آپ کے اوپر ڈیوز ہیں، اور قرض ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ 1000 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنے کا عمل جاری کر دیجئے، زندگی میں خود بھی کیجئے، گھر کے بیوی بچوں کو بھی سکھا دیجئے، تاکہ ان کی زندگیاں بھی اللہ آسان کر دے، آسان کر دے، آسان کر دے، ان کو بھی اللہ اپنے ذاتی گھر، گاڑی، بنگلہ دے دے، ان کو بھی اللہ دینے کے قابل بنا دے، مالدار بنا دے، صاحب استطاعت بنا دے، اللہ ان کو مخیر بنا دے۔ عمل کیا ہے، 9 منٹ لگتے ہیں صرف،
1000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے میں صرف 9 منٹ لگتے ہیں. پڑھ لیجئے. شروع میں 1-2 دن زیادہ ٹائم لگے گا، لیکن پھر زبان رواں ہو جائے گی تو آپ کو 9 منٹ میں ہو جاتا ہے. ضرور کر لیجئے، ضرور تھام لیجئے. اور استغفر اللہ یہ ہر شخص کر سکتا ہے. اس کا تعلق کسی بھی دھرم سے ہو، کسی بھی فرقے سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو. ہر مذہب والا، مسلک والا، فرقے والا یہ عمل کر سکتا ہے. وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، کمیونسٹ ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، ہر بندہ یہ کر لے. یقین کیجئے اللہ اس کی زندگی آسان کر دے گا، اس کے قرض سارے ادا کرا دے گا، اس کو جناب قرضے کی نحوست سے بچا لے گا، ٹینشن ڈپریشن سے نکال دے گا، مصیبتوں سے بچا لے گا، اس کی زندگی اچھی سے اچھی ترین کر دے گا. ٹھیک ہے، کر کے ضرور دیکھ لیجئے. اللہ زندگی واقعی آسان کر دیتا ہے. الحمدللہ.